فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أرضى سلطانا بما أسخط الله خرج من دین الاسلام۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ رسالت و امامت میں حضرت سامن الائمہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال قیامت کے روز ہمیں آپ کے اور آپ کے پاکیزہ خاندان کے پیروکاروں میں سے معشور فرمائیں۔ مونۃ الظالمین کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ حدیث مبارک کو سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم بادشاہ، ظالم حکمران کو ایسے کام کے ذریعہ سے راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو، خرج عن دین الاسلام، ایسا کرنے والا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دین اسلام سے پھر کوئی تعلق، لنک، رابطہ نہیں رہتا۔ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ شخص اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گیا، یعنی وہ منکر اسلام ہو گیا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے اور اسلام کے احکام کا انکار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکمرانوں اور ظالم بادشاہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ویسے جو آداب سلاطین کے متعلق کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں، ادبی کتابوں میں، ان میں ایک حقیقت واضح طور پر بیان کی جاتی ہے کہ جتنے بھی بادشاہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، چاہے صاحبان منصب ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمیشہ دو مصیبتوں کے درمیان گرفتار رہتے ہیں۔ بادشاہ جب تک ان پر خوش ہے، وہ عہدہ بھی ہے، وہ تقرب بھی ہے، اور وہ ساری نوازشیں بھی ہیں، اور اچانک ہو سکتا ہے کہ کسی محفل میں بادشاہ کا موڈ خراب ہو جائے، عہدہ بھی گیا، نوازشیں بھی گئی، اور بسا اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی یہ صاحبان اقتدار کے متقربین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دو مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تخت سے تختے تک جانا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رکھتا۔ وہ حکمران کی مرضی ہے، حکمران کی موڈ کی بات ہے کہ کب بادشاہ سلامت جو ہیں ان کا موڈ خراب ہو، تخت سے اٹھا کر تختے پر لٹکا دیں۔
لہذا بہت خطرناک یہ رفاقت ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل کو ارشاد فرمایا کہ لا تترک ابواب الظالمین، کہ ظالموں کے دروازے کو نہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے، اور جب دروازہ کھولا جائے گا پھر ملاقات ہوگی، گپ شپ ہوگی۔ ظالموں کے دروازوں کو مت کھٹکھٹائیں، للاختلاط بہم، ان کے ساتھ اختلاط کے لیے، کہ گپ شپ لگائی جائے، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مزید پختہ کیا جائے، اس کام کے لیے ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ والاکتساب معہم، اور اسی طرح ان کے ساتھ کسب کرنے کے لیے بھی ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، یعنی کچھ ان سے آپ لین دین کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ان کو بیچنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز ان سے خریدنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنا رزق کمانا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے بھی ان کا دروازہ مت کھٹکھٹائیں۔ وَإِيَّاكَ تُعَظِّمُهُمْ، اور اس سے بچ کے تو ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم والا کام جو ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے تو الحمدللہ مجھے علم ہے کہ آپ مجھ سے اکثر ناراض رہتے ہیں، اور یہی میرے لیے حوصلے کو آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ جس کو ہوتا ہے نا کہ وہ سب راضی رہیں، وہ پھر کچھ کہہ نہیں سکتا، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات کہوں گا تو شاید کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ شاید ہمارے پہلے سے ہی تعلقات کشیدہ ہیں، پہلے بھی کون سے آپ میرے پہ اتنے راضی ہیں کہ بھائی میری درود کی تسمیہ پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں واقعاً ہی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ برا منائیں گے۔ بہرحال آپ کی مہربانی کہ آپ برا نہیں مناتے، یا اگر مناتے ہیں تو کم از کم میرے سامنے اظہار نہیں کرتے، یہ بھی آپ کی کہ بڑا دل ہونے کی علامت ہے۔ یہ تعظیم والا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ در حقیقت جب ہم کسی شخص کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اس کو عزت دیتے ہیں، تو معاشرے میں اس کے شخصیت کو امتیاز دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے معاشرے میں بہت سے لوگ اس امتیاز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ناقابل برداشت ہوں، لیکن حقیقت ہے، یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیاست میں ایک چلتا تھا کہ جو بڑے سیاسی خاندان ہیں ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ایک پارٹی میں چلا جاتا تھا، پیپل پارٹی کا سرکردہ بن جاتا تھا، دوسرا جو ہے وہ مسلم لیگ کا، تیسرا تحریک انصاف کا، جتنی بھی پارٹیاں ہوتی تھیں بطور مثال کہہ رہا ہوں، یا جن دو تین پارٹیوں کی نسبت یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ اقتدار میں آئیں گی، ان میں وہ ایک ایک فرد شامل ہو جاتا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی بھی اقتدار میں آئے گی اس پوری خاندان کی ہی حکومت ہوگی، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تجربہ بہت ہمارے بر صغیر میں بہت کامیاب رہا ہے۔ میری باتوں پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، جو بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے اشخاص کو دیکھ لے۔ ایک کزن جو ہے ایک طرف سے پارٹی میں ووٹ لڑ رہا ہوتا ہے، ایک پارٹی کی طرف سے، دوسرا کزن دوسرے کی طرف سے،
باپ ایک پارٹی کی طرف سے، بیٹا ایک پارٹی کی طرف سے، بھائی ایک پارٹی کی طرف سے، بہن دوسری پارٹی کی طرف سے، اس طرح اس خاندان کو تحفظ مل جاتا ہے۔ اب یہ دینی اختلافات میں ماشاءاللہ یہ فارمولہ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے، بہت کارآمد۔ بہت سے خاندان ہیں کہ جن میں ایک بندہ جو ہے وہ دین کا پکا ٹھیکیدار ہے، نماز پڑھنا، پہلی صف میں کھڑا ہونا، دوسری صف میں کھڑا ہونا، اچھے کاموں کی تبلیغ کرنا، سننا، یہ وہ، اور ماشاءاللہ اولادیں جو ہیں وہ مشرکوں کے جو ہیں وہ سفیر بنے ہوئے ہیں۔ یا ایک بھائی جو ہے وہ بڑا دین کا ٹھیکیدار، ایک بھائی جو ہے وہ پیروں کے ساتھ ہے، دھڑلے کا پیر، ایک جو ہے وہ کسی اور طرز فکر کے ساتھ ہے۔ یہ تحفظ مل جاتا ہے بندے کو۔ کس طرح تحفظ ملتا ہے؟ اب جو مسجد میں صاحب آتے ہیں وہ جب اپنی شخصیت جتلانا چاہیں گے نا، ڈنڈا سوٹا دکھانا چاہتے کہ میں طاقتور ہوں، تو وہ اس گروپ کو بلا لیں گے، وہ مسجد میں آ کے دنگا فساد کریں گے، اچھا ہمارے بزرگ سے ایسا کیا ہے۔ وہ لوگ جو مسجد میں داخل ہونے کو حرام سمجھتے ہیں وہ آ جائیں گے اس بزرگ دیندار کی حمایت کے لیے، اور اگر اس نے کوئی فساد والا کام مسجد میں کرنا ہوگا تو وہ دیندار صاحب جو ہے نا وہ تھیلا پکڑ کے آگے آ جائیں گے، ہاں جی میں تو دیندار ہوں، تو یہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس طرح ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، حق اور باطل کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، الیاذ باللہ، لیکن ہمدردیاں نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے وہی سیاست والا کھیل جو ہے وہ مذہب میں کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ایک بھائی کی مشرکانہ کفر پہ امیز باتوں کے لیے وہ ڈٹ کے حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بھائی ہے، تو پھر آپ نے اللہ کو کیا مانا ہے؟ شکر کیا کریں کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ اس قسم کے ایمان والے جو لوگ تھے نا ان کے لیے ہر روز تعریف کی آیتیں آتی تھیں، تاریخ کا نام روشن ہوتا آپ کا، تاریخ میں وہ ایمان کی تعریفیں کی جاتی اور آیتیں نازل ہوتی۔ خدا سے خوف کریں، اپنی عاقبت اور آخرت دوسروں کے لیے قربان نہ کریں۔ یہ تعظیم والا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ میں اکثر جو یہاں باتیں کرتا ہوں یا ڈائریکٹ میں نے دیکھی ہوتی ہیں یا جس صاحب سے گزری ہوتی ہے نا اس نے بتائی ہوتی ہے، یہ زیادہ راویوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ میں نے دیکھا ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ماشاءاللہ مسجد میں اتنے بےتاب کہ جناب اگر ہم مسجد میں نہ ہوں نا تو اسلام بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا ہمارا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا، کیونکہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی کمیٹی میں نہ آئے، میں نے اس کمیٹی میں نہیں آنا، نہ میرے باپ نے آنا ہے، نہ میرے بھائی نے آنا ہے، نہ میرے کسی کزن نے آنا ہے، آپ نہیں آنا ہے۔ آپ میں سے جو اچھا ہے برا ہے آئے، جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ ہے دین کے حبدار، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الامان، ہم نے تو گھر میں درس رکھ دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے۔ مولوی کو متاثر کرنے کے لیے ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اور ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جو شرک بک رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی سے اترتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں، دونوں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ دیندار طبقہ ہے۔ باتیں سنا کے ان کے
وہ فلانا کفر بک رہا ہے، مولانا صاحب آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، میں نے ایٹم بم کا دھماکہ کرنا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یار یہ چیز بری ہے، ماننے کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں۔ 10 مشرکوں کے حمایتی جو ہیں اس گھر میں ایک بندہ صرف جو ہے وہ دین کا ٹھیکیدار بن جائے، اس مسجد پہ قبضہ کر لے، جو ان کے پروگرام ہیں وہ یہاں نافذ ہوں گے۔ کسی کو ہوش نہیں ہوگی کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہاں اللہ کا صرف حکم چل سکتا ہے، کسی کی طاقت اور اکڑ خانی یہاں نہیں چل سکتی۔ نہیں، ہماری کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلقات ہمارے رہنے چاہیے۔ یہاں مسجد میں کتنے مقرر ایسے ہیں جو کفر بک کے گئے ہیں، محراب میں کھڑے ہو گئے، اور جب ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے جو جہاں حزب اقتدار ہوتی ہے ان سے بات کی جائے، ان کا فون ہی بند ہوتا ہے، یعنی پہلے سے پروگرام طے شدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا۔ خدا را یہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے؟ یہ لوگوں نے اس لیے پیسے دیے ہیں، اس مسجد پہ چندہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہاں کفر و شرک پکا جائے؟ ہر بندہ جو ہے جس کو کلمہ سیدھا نہیں آتا، سیدھا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کنجر خانے کو جو ہے آزاداری کا نام دے رہا ہے۔ آزاداری اس چیز کا نام نہیں ہے۔ 14 صدیوں سے شیعہ آزاداری کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ والی آزاداری کبھی شیعہ نے نہیں کی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آزاداری کا مطلب ہے سید الشہداء کا دل میں غم ہونا۔ اس غم کے لیے میں نے اپنے گھر میں خواتین کو دیکھا ہے، ہر نماز کے بعد، نماز کی زیارت ختم ہوتی ہے، دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کرتی ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتی ہیں، مظلوم کربلا کی مظلومیت کا تذکرہ کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ یہاں جب تک 10-15 ہزار کا مجمع دیکھنے والا نہ ہو، سینے پہ ہاتھ مارنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ مافیا بنائے جا رہے ہیں، ہر مسئلے میں مافیا۔ بھائی شیعہ اثنا عشری ہونے کا مطلب ہے اسی نے نماز پڑھنی ہے، اسی نے روزہ رکھنا ہے، اسی نے احکام شریعہ پہ عمل کرنا ہے، اسی نے مجلس سننی ہے، اسی نے ماتم کرنا ہے۔ یہ آپ نے فرقے بنا دیے ہیں، یہ ماتم والا فرقہ ہے۔ وہ ماتم والا فرقہ جو ہوتا ہے ماشاءاللہ عقل و شعور سے بالکل بالا تر، وہ مجلس تک نہیں سنتے، نماز سے تو چلو یہ ہو گیا کہ یہ مولا کی قتل گاہ ہے، ان کو اچھی نہیں لگتی مسجد، مجلس کے دوران بھی وہ بالکل نہیں آئیں گے، پیچھے کھڑے رہیں گے، جو ہی مجلس ختم ہو تو پھر شروع ہو جائے گا۔ خدا را دین کا مذاق نہ بنائیں۔ جو کربلا کے حقیقی عزادار ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، کیا شام غریبہ کو سید ساجدین نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ کربلا سے لے کر شام تک کے سفر میں اس کمزوری، اس بیماری، اس غم کے ساتھ اتنا تھکاوٹ والا، اتنا اذیت والا سفر کیا، کیا اس پورے سفر میں ایک نماز کی قضا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ 40 سال تک مظلوم کربلا کی مظلومیت پہ حضرت سید الشہداء نے آنسو بہائے ہیں۔ اتنا اہتمام کرنا پڑتا تھا ان کو جتنا آپ کرتے ہیں؟
آپ ہر کام کو رسم بنائے جا رہے ہیں. شریعت کے احکام رسمیں نہیں ہوتی. جب یہ رسم میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی روح ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کی روح ختم ہو جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بڑی دفعہ مشاہدہ کیا ہے ایسے عزاداروں کا کیا ہے مشاہدہ کہ مجمع میں اچانک ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے. کیا ہوا آپ کو؟ شیعہ کا مجمع دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوا آپ کو؟ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اتنے شیعہ اکٹھے ہیں اور نواسہ رسول کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ رونے کے لیے اتنے آپ کو اسباب چاہیے؟ خدا را اس عظیم ترین عبادت کو عبادت ہی رکھیں، رسم و رواج کا رنگ اسے نہ چڑھائیں. یہ اس پہ فٹ نہیں ہو سکتا. بڑے سے بڑے گناہوں کو نواسہ رسول کے غم میں بہا ہوا آنسو صاف کر سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے فرمایا ہے. تو جس گریہ کا ایک آنسو بڑے گناہ کو دھو سکتا ہے اس میں خلوص کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اہل بیت علیہ السلام کی رضایت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ کی مرضی، اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، ناراضگی، اس کو کوئی دخل نہیں ہے. آپ جس طریقے سے مذہب کا مذاق اڑانے میں سب مصروف ہیں، یہ تعظیم کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک شخص مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو تائید باطل کر رہے ہیں، باطل کی حمایت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ پھر حوالہ دیں گے کہ اگر یہ خراب ہوتا، فلاں نمازی صاحب 35 سال سے نماز جماعت پڑھتے ہیں، وہ اس طرح ادب سے ان کو کبھی نہ ملتے. لہذا خدا را اپنے تعلقات کو مذہب اور دین پر اہمیت نہ دیں، ورنہ اعمال ایک تھوڑا سا گناہ بھی بہت بڑے اعمال کو نیست و نابود کر سکتا ہے. ایک بہت بڑے پانی کے ٹینکر میں اگر ایک چھٹانک زہر ڈال دیا جائے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا، اسے پی نہیں سکتے. اسی طرح چھوٹا سا گناہ بھی بسا اوقات نیکیوں کو اس قدر زہر آلود کر دیتا ہے کہ پھر ان نیکیوں پہ اجر و ثواب کی توقع رکھنا حماقت شمار ہوتی ہے. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہ السلام ہمیں صحیح طور پہ مذہب کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.